للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو پروگرام نیک خواتین میں مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی بہت ہی پیاری برکت سنیے۔ الحاوی للفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ 48۔ مولا علی شیر خدا داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا ہے، انار سے چھوٹا ہے، مکھن سے نرم ہے، شہد سے میٹھا ہے، مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں موتیوں کی ہیں، تنے سونے کے ہیں، پتے زبرجد کے ہیں۔ اب سنیے اس درخت کا پھل کون کھا سکے گا؟ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنی عادت بنائیے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ بھی کچھ مخصوص تعداد میں درود پاک پڑھ لیا کریں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ترغیب دلاتے ہیں کہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں، اور اسی طرح عادت بنائیں کہ چلتے پھرتے بھی دروشی پڑھ لیا کریں، اور یہ بھی عادت بنائیں کہ مکی مدنی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی بھی کرتے رہا کریں، نعت خوانی بھی کرتے رہا کریں۔ 100 کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی پڑھی ہوگی یا ایک بھی سنی ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ اور ہمارے یہ جو پروگرام چل رہے ہیں ماشاءاللہ، اس میں تو آقا علیہ السلام کی ثنا خوانیوں کے تذکرے بھی ہو رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ پچھلے سلسلوں میں بھی نعت خوانیوں کے بارے میں تھا، آج بھی امید ہے کہ ہم حاجی شاہد صاحب سے انشاءاللہ نعت خوانی بھی سنیں گے، نعت خوانی کی معلومات بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ بلکہ پچھلے سلسلے میں وہ عرض کرنی بھی تھی، چلیں آج عرض کر دیتا ہوں۔ نعت خوانی کے کچھ اشعار آپ بھی ہمیں سنا دیں۔ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ واہ جی، آقا علیہ السلام نے مکے سے مدینے ہجرت کی، جی وہ مدینے پاک کی بچیوں نے خوشیوں کا اظہار کیا اور کہا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع سبحان اللہ، انت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی سبحان فلبسنا ثوب یمن بعد تلفیق الرقاع فعلیک اللہ صلی ما سعی للہ ساعی۔ یعنی ودا کے ٹیلوں سے مدینے کا ایک خاص مقام ہے، ہم پر ایک چاند طلوع ہوا، جب تک اللہ سے دعا مانگنے والے دعا مانگتے رہیں گے ہم پر خدا کا شکر واجب ہے۔ اللہ، اور دوسرے شعر کا مطلب ہے اے وہ ذات گرامی جو ہمارے اندر مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے، آپ وہ دین لائے جو اطاعت کے قابل ہے، آپ نے مدینے کو مشرف فرما دیا، آپ کے لیے خوش آمدید اے بہترین دعوت دینے والے۔ ہم لوگوں نے یمنی کپڑے پہنے، یعنی بہت قیمتی اچھے کپڑے پہنے، حالانکہ اس سے پہلے پیوند جوڑ جوڑ کر کپڑے پہنا کرتے تھے۔ تو آپ پر اللہ پاک اس وقت تک رحمت نازل فرمائے جب تک اللہ پاک کے لیے کوشش کرنے والے کوشش کرتے رہیں۔ سبحان۔ اچھا، جو انصاری بچیاں قبیلہ بنی نجار کی تھیں جی، ان کو بھی خوب شوق اور خوشی ہو رہی تھی کہ آقا آ رہے ہیں، اللہ کے حبیب تشریف لا رہے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تو انہوں نے نعت خوانی میں کیا کہا؟ نحن جوار من بنی النجار
وحبذا محمد من جاری صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قبیلہ بنی نجار کی بچیاں ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے اچھے پڑوسی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم ہیں بچیاں نجار کے، عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمینہ کے لال کے، تشریف لانے کی۔ شاعر مزید کہتا ہے، خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جنس کی التجائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نیرنگ میں پایا، وہ جس کے نام سے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں ارمان رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے۔ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جن کے حق کے لیے دعائیں کی کہ یا اللہ انہیں میری اولاد میں سے کر دے اپنے محبوب جو آخری نبی تشریف لائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں جو روشنی بن کر آئے، یوسف علیہ السلام کے حسن کے اندر جن کے نیرنگ تھے، سبحان اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام نے نغمہ سرائی کی جن کے نام کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی پوری دنیا پر بادشاہت تھی، مگر انہوں نے میرے نبی کے در کی گدائی کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دل میں ارمان رہ گئے جن کی زیارت کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن کی شان رحمت کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کو مبعوث فرمایا، رسول کو بھیجا، ہر نبی ہر رسول کو کمالات دیے، معجزات دیے، کسی کو حسن و جمال عطا فرمایا، کسی کو سلطنت و مال سے نوازا، رفعت و عظمت عطا فرمائی، اور اپنے محبوب کو بھیجا تو حسن و جمال بھی عطا فرمایا، جاہ و جلال بھی عطا فرمایا، جود و نوال بھی عطا فرمایا، جود و نوال عطا و بخشش۔ اور حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام روشن ہاتھ دکھاتے تھے، تو یہ کمالات
بلکہ سارے نبیوں کے کمالات میرے نبی اکیلے اپنی ذات میں رکھتے تھے، اور اس سے بڑھ کر آپ کو اللہ پاک نے کمالات اور معجزات عطا فرمائے۔ خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کریم کا کرم بے حساب، کیا کہنا، کیا کہنا۔ سبحان تو نعتیں بچے بھی پڑھیں، بچیاں بھی پڑھیں، اور بچوں کو بچیوں کو نبی کی محبت سکھانے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ ان کو نعتیں سنائیں، ان کو نعتیں سکھائیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ سب نعتیں پڑھنے میں کلام کیسا ہونا چاہیے، اور پھر نعتیں پڑھنے میں کچھ احتیاطیں، جیسے مائک وغیرہ میں خواتین نعت پڑھ سکتی ہیں نہیں پڑھ سکتی، اس پر بھی کچھ اگر رہنمائی ہو جائے۔ دیکھیں شریعت نے رہنمائی یہ کی ہوئی ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، ٹھیک، وہ بھی چھپانے کی چیز ہے، صحیح۔ تو آواز کا بھی پردہ ہے، تو غیر مردوں تک آواز جائے یہ درست نہیں ہے، اس سے بچا جائے۔ اور رہا کہ وہ کلام کس کا پڑھا جائے، اچھا دیکھیں کہ عورت جو ہے تلبیہ، حج تو عورت بھی کرتی ہے نا، جی، اور کرے گی، جس پر فرض ہوتا ہے اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ بھی حج کرے۔ اچھا عمرہ مکہ مدینے کی زیارت جی، اسلامی بہنیں بھی کرتی ہیں، تو تلبیہ کہا جاتا ہے نا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دیکھیں کہ مردوں کو بلند آواز سے لبیک کہنی ہے، مگر عورت بلند آواز سے نہیں کہے گی، اللہ اکبر، کیونکہ علماء نے فرمایا کہ عورت کی آواز بھی قابل ستر ہے، چھپانے کے قابل چیز۔ یا اللہ کرم۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عورتوں کو اپنی آواز بلند کرنا، آواز کا اتار چڑھاؤ کرنا، لہجہ نرم اختیار کرنا، اور اس کو کاٹ کاٹ کر وہ اشعار کی آواز نکالنا، ہم ان سب کاموں کی عورتوں کو اجازت نہیں دیتے، اس لیے کہ ان سب باتوں میں مردوں کا ان کی طرف مائل ہونا پایا جاتا ہے، اور ان مردوں میں جذبات شہوانی کی تحریک پیدا ہوگی، اس وجہ سے عورت کو اجازت نہیں کہ وہ اذان دے۔ ٹھیک ٹھیک، تو اللہ اکبر۔ اگر محارم میں کریں یا اسلامی بہنوں میں کریں تو اس میں تو حرج نہیں، مگر آواز جو ہے وہ اپنی بس کمرے کے اندر رہے، اس کے اندر رہے، اس کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا اب پھر مزید اشعار کس کے پڑھیں؟ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہدا کی بخشش اعلیٰ حضرت کا نعتیہ کلام موجود ہے، اور کیا چاہیے؟ ماشاءاللہ، امیر علیہ سنت کا کلام موجود ہے، اور کیا چاہیے؟ ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت کے شہزادے حجت الاسلام حامد رضا خان مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا کلام موجود ہے، اور کیا چاہیے؟ ماشاءاللہ، جمیل الرحمٰن رضوی رحمۃ اللہ علیہ قبالہ بخشش وہ موجود ہے، اور کیا چاہیے؟ ریاض نعیم موجود ہے، ذوق نعت حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کا نعتیہ کلام ہے، دیوان سالک مفتی احمد یار خان نعیمی کا کلام ہے۔ تو یہ بزرگوں کے اکابر، دیکھیں کہ نعت خوانی کے لیے صرف شاعر ہونا کافی نہیں ہے، شاعری پلس عالم ہونا، اللہ اللہ اللہ، وہ عالم بھی ہو، قرآن و حدیث پر نظر ہو، ماشاءاللہ، کیونکہ ہر شاعر جو ہے جو غیر عالم ہوتا ہے وہ بیچارہ شریعت کی وہ اتباع نہیں کر پاتا۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ۔ ماشاءاللہ، تو وہ نعت خوانی ہر ایک کا کلام نہیں پڑھنا چاہیے، جن کے علماء اہل سنت کے کلام پڑھیں، اسی میں عافیت۔ اچھا اس کے علاوہ کوئی اور پنجابی میں، سندھی میں، بروہی میں، بلوچی میں، انگلش میں کلام پڑھیں تو کسی عاشق رسول عالم سے چیک کروا لیا جائے، تو غیر شرعی اس کے اندر بات تو نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر پڑھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا مرحبا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ننھی مبلغہ، آج ننھی مبلغہ نے ہمیں کیا سنانا ہے، غور سے سنیے۔
موضوع ہے دیندار بچی. پیاری بچیات، میں آپ کو ایک دیندار بچی کا واقعہ سناتی ہوں. یہ واقعہ اس وقت کہا جب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی. آپ لوگوں کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے رات کے وقت مدینہ شریف کی گلیوں کا دورہ فرماتے تھے. ایک رات ہوا یوں کہ آپ چکر لگا رہے تھے تو ایک گھر سے آواز سنائی دی، بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو. ماں کی بات سن کر لڑکی بولے، ماں کیا آپ کو معلوم نہیں مسلمانوں کے خلیفہ نے حکم دیا ہے کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے. ماں نے کہا، بیٹی رات کا وقت ہے، اس ہر طرف اندھیرا ہے، اس وقت تو تمہیں خلیفہ نہیں دیکھ رہے، انہیں کیا معلوم کہ تم نے دودھ میں پانی ملایا ہے، جاؤ اور دودھ میں پانی ملا دو. ماں کی بات ختم ہونے پر لڑکی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس وقت اگرچہ خلیفہ نہیں دیکھ رہے لیکن میرا وقت تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہرگز دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی. پیاری بچوں، یہ تو طے ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ پاک تو اپنے بندوں کو ہر وقت دیکھ رہا ہے. اس خوف سے لڑکی نے دودھ میں پانی نہیں ملایا. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں اس لڑکی کو اس کا کیا انعام ملا؟ مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیندار لڑکی کی شادی اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے کروا دی تھی. ہمیں بھی ہر کام میں اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے اور دینداری سے کام لینا چاہیے. صلو علی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس ننھی مبلغہ کے لیے دعا بھی کیجئے، اللہ پاک ان کو چھوٹی عمر میں بھی اور بڑی عمر میں بھی ان کو مبلغہ رکھے، دین اسلام کی عالمہ بنائے. آئیے اپنے پروگرام میں ایک سوال اور اس کا جواب شامل کرتے ہیں اور درخواست کرتے رہتے ہیں کہ توجہ کے ساتھ سوال جو ہے وہ سنا کیجئے اور جواب بھی توجہ سے سماعت فرمایا کیجئے. میرا نام عائشہ فضل ہے، میں داول مدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول بہاؤالپٹن کیمپس میں پڑھتی ہوں. میرا نگرانی پاک تعبیرہ سے یہ سوال ہے، صحابیات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیسا عشق تھا؟ کوئی واقعہ ہوتا سنا ہے؟ واقعہ نہیں، واقعات ہیں. پوری کتاب ہے صحابہ کرام کا عشق رسول، مکتبۃ المدینہ سے اس کو پرچیز کیا جا سکتا ہے اور اسلامک ای بک لائبریری سے اس کو آپ فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. یاد رکھیں اعلیٰ حضرت نے لکھا، الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کو حضور سے محبت نہیں. تو ہر صحابی، ہر صحابیہ، یہ سارے عاشق رسول تھے، نبی پر جان قربان کرنے والے تھے. وہ تو اور جب بارگاہ رسالت میں عرض کرتے تو کہتے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، حضور فرمائیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو صحابہ اور صحابیات کے بے شمار واقعات ہیں. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. غزوہ احد میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شامل تھے، اور غزوہ کہتے اسی جنگ کو جس میں حضور شامل ہوں، جس میں حضور نے لشکر اسلام کو بھیجا، خود شامل نہیں ہوئے، اس کو سریہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو شیطان نے غزوہ احد میں یہ افواہ پھیلا دی کہ حضور شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اب مدینہ پاک میں جب یہ خبر پہنچی تو وہاں تو پردہ نشین عورتوں کے صدمات میں سمجھیں کہ وہ زلزلہ آ گیا، بھونچال آ گیا، غم طاری ہو گیا. قبیلہ بنی دینار کی ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ گھر سے نکلی، میدان جنگ کی طرف چل پڑی. راستے میں خبر ملی کہ آپ کے والد شہید ہو گئی. تو کہا مجھے پرواہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ اللہ اکبر. کسی نے کہا آپ کا بھائی شہید ہو گیا. اللہ فرمایا مجھے یہ بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ اللہ اکبر. کسی نے کہا کہ آپ کا شوہر شہید ہو گیا. کہا مجھے یہ بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں؟ اللہ اکبر. جب بتایا گیا کہ الحمدللہ اللہ کے رسول بخیریت ہیں، اب صحابیہ کی تسلی ہوئی اور کہا مجھے آقا کا دیدار کراؤ صلی اللہ علیہ وسلم. جب لوگوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جا کر کھڑا کیا، جمال نبوت کو دیکھا تو بے اختیار کہنے لگی آپ کے ہوتے ہوئے کوئی مصیبت نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کو اشعار میں یوں ڈھالا گیا، بڑھ کر اس نے رخ روشن کو جو دیکھا تو کہا، بڑھ کر اس نے رخ روشن کو جو دیکھا تو کہا تو سلامت ہے. تو پھر ہیچ ہیں سب رنج و علم، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا. اے شہیدی تیرے ہوتے کیا چیز ہیں ہم، اے شہیدی تیرے ہوتے کیا چیز ہیں ہم. اللہ پاک
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے آمین۔ جو آپ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ ہو، آپ کے احکامات پر عمل کرنے کے ساتھ ہو۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیجئے، انشاءاللہ الکریم دنیا آخرت سنور جائیں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہماری رہنمائی بھی فرما رہے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم بیٹیوں کے حقوق کے بارے میں جانا کرتے ہیں۔ بیٹیوں کے حقوق کتنا انتہائی اہم سیگمنٹ ہے، اور مسلمان مرد، ہر وہ مسلمان عورت جس کو اللہ پاک نے صاحب اولاد کیا، ان پر ضروری ہے کہ بیٹیوں کے حقوق جانیں، بیٹوں کے حقوق جانیں، اس کے مطابق ادائیگی کریں اور ان کی پرورش کریں۔ حضور آج کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بیٹوں اور بیٹیوں کے کامن حقوق بچیوں کے بھی ہیں اس کے اندر۔ جی، اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ نمبر 453 پر، خدا کی ان امانتوں کے ساتھ مہر و لطف کا برتاؤ رکھے، سبحان اللہ، یعنی شفقت و محبت کا برتاؤ بات رکھے، انہیں پیار کرے، بدن سے لپٹائے، سبحان کندھے پر چڑھائے۔ واہ واہ، سبحان اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر درخت کا ایک پھل ہوتا ہے، سبحان، اور دل کا پھل اولاد ہے، بیٹا اور بیٹی۔ اللہ پاک اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو اپنی اولاد پر رحم نہ کرے۔ ہائے تو اللہ کی رحمت چاہیے اولاد، تو اولاد پر نرمی، مہربانی، شفقت اور محبت کریں۔ سبحان، ترمذی شریف حدیث نمبر 2612، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں میں بڑے کامل ایمان والا وہ ہے جو سب میں اچھے اخلاق والا، اپنے بال بچوں پر مہربان ہو۔ سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لائے، تو ان کے پاس ایک چھوٹا بچہ تھا جن کو وہ چوم رہے تھے، پیار سے بوسے لے رہے تھے۔ فرمایا تیرا بیٹا ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا عثمان کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ پاک کی قسم میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا تیری محبت میں اضافہ کروں؟ سبحان عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان کیوں نہیں؟ واہ، فرمایا جس کا چھوٹا بچہ اس کی نسل سے ہو اور وہ اس کو راضی کرے، بچے کو راضی کرے، یہاں تک کہ وہ بچہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو راضی کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ راضی ہوگا، کیا بات، یہ نہیں فرمایا اللہ اس کو راضی کرے گا، اللہ، کس کو؟ جو اپنے بچوں کو راضی کرے۔ بچوں کو راضی کرے، تو بچوں شریعت کے دائرے میں رہ کر بچوں کو راضی کریں، بچوں کی جائز فرمائشیں پوری کریں، حسب استطاعت، حسب استطاعت۔ جی، نہیں بچوں کو دیکھیں کہ ہم جب بھی بچوں کی بات کرتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے وہ بتاؤ، آداب بتاؤ، ہمارے ادب بتاؤ، ہمارے حقوق بتاؤ۔ جی، ماں کے حقوق ہیں، باپ کے حقوق ہیں، بچوں کے نہیں ہیں، بچیوں کے نہیں ہیں۔ اللہ اللہ، اور بچوں اور بچیوں کے جب حقوق کی بات کریں گے تو زیادہ بچیوں کا آئے گا۔ دیکھیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے شفقت، اور وہ فرماتے تھے حسن و حسین کو پیار سے بوسہ دیتے۔ سبحان، تو ایک شخص نے عرض کی میرے 10 بچے، میں نے کبھی پیار نہیں کیا ان کو، کبھی بوسہ نہیں لیا۔ فرمایا جو آدمی رحم نہیں کرتا اللہ پاک اس پر رحم نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر، اس حدیث کی بنا پر بعض علماء نے کہا اپنے چھوٹے بچوں کو کبھی کبھی چومنا واجب ہے، اللہ اکبر، تو اللہ، چومیں، پیار کریں۔ اللہ، اچھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو کسی کام کا ذمہ دار بنایا، تو وہ دیکھتا ہے کہ فاروق اعظم بچوں کو پیار کر رہے ہیں، تو کہنے لگا امیر المؤمنین ہو کر آپ بچوں کو چوم رہے ہیں، اللہ، اگر میں ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ فرمایا اللہ پاک نے تیرے دل سے محبت کھینچ لی تو میرا کیا قصور ہے؟ اللہ، اللہ پاک رحم کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے۔ اللہ، پھر آپ نے جو عہدہ اس کو دیا تھا اس سے اس کو سسپینڈ کر دیا، اللہ، معزول کر دیا، اللہ، اور کیا فرمایا بچوں پر رحم نہیں کرتے لوگوں پر کیسے رحم کرو گے؟ اللہ، بچے تو پھول جیسے اتنے پیارے لگتے ہیں، ان کی مسکراہٹ، ان کے وہ ٹوٹے پھوٹے جملے، وہ کہتے ہیں جب امی اور ابو کہتے کتنے پیارے لگتے ہیں، اور وہ کتنے نادان ہیں جو بچوں کو زیادتی کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، سختی کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں۔ نہیں بھی پیار کریں، پیار کریں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سے پیار کرتے تھے،
اور مفتی احمد یار خان نعیمی نے ایک حدیث پاک کے تحت لکھا کہ بچوں کو گود میں لینا سنت ہے، بچوں کو چومنا سنت ہے، سبحان۔ بچوں کو سونگنا سنت ہے، اور یہ رحمت کی علامت ہے۔ کیا بات، اگر کوئی بچے پر مہربان ہے تو وہ کیا کرے گا؟ بچوں کو چومے گا، گود میں اٹھائے گا، پیار کرے گا۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ آمین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے نواسوں اور نواسی پر شفقت کی تو کتنے سبحان، واقعات ہیں۔ سبحان، اور ایک میں ابھی موضوع کے مطابق مختصراً عرض کرتا ہوں کہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کی شہزادی، ان کی بیٹی کو حضور کندھوں پر سوار کر کے لائیں۔ سبحان، دیکھیں کہ یہ براق کے سوار ہیں، سبحان، سارے نبیوں کے تاجدار ہیں، واہ، حبیب کبریاں ہیں، سبحان، ان کی خاطر اللہ نے دو جہاں بنائے، سبحان اللہ، اور سبحان آپ صحابہ میں تشریف لائے اپنی نواسی نواسی کو کو کندھے پر بٹھا کر۔ سبحان اللہ، اچھا ہم وہ انسرٹ فیل کرتے ہیں بچوں کو، ہاں، مہمان آئے ہوئے کیا بچوں کو ان کو اندر کرو، ارے بچے کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں؟ اور شادیوں میں، تقریبات میں بچے بعض اوقات جو ہیں اگنور ہوتے ہیں، گم جاتے ہیں، گم جاتے، اغوا ہو جاتے ہیں، کڈنیپ ہو جاتے ہیں۔ صحیح، ارے بچوں کو ساتھ رکھو نا بھائی، ماشاء اللہ۔ آپ نے جو وہ میک اپ کیا ہوا ہے ورنہ تو اس کی فکر نہیں کرو، اپنی بچی کی فکر کریں، اپنے بچے کی فکر کریں۔ چھوٹے چھوٹے پھول جیسے بچے ہیں، ماشاء اللہ، اچھا وقت پر ان کو کھانا نہیں دیا جا رہا، وقت پر پانی نہیں دیا جا رہا، وقت پر ان کو اچھا دودھ فیڈر ٹھوک دیا، چلو جی پیتے رہو۔ ارے بھئی ان کو کوئی نرم غذائیں کھلائیں، ان کو ماشاء اللہ، کوئی اور سوجی بنا کر دیں، ان ماشاء کو اللہ، کیلے دیں، ان کو ماشاء کچھ کچھ روٹی کھلانا شروع کریں تاکہ جسم میں طاقت آئے۔ تو ماشاء ان جو اللہ کی امانتیں ہیں ان سے پیار کریں، ان سے سبحان محبت اللہ، کریں، ان پر شفقت کریں، ماشاء اللہ، اور ماشاء اللہ۔ اچھا یہ سب کام کس لیے کریں؟ ثواب کے لیے کریں، میں پوچھنے والا اللہ تھا کی کہ رضا کے لیے کوئی کریں، نیت بھی بتا دیں رسول ہمیں۔ پاک کی رضا کے لیے کریں، ماشاء اللہ، ثواب ملے گا، اجر ملے گا، راحت ملے گی انشاءاللہ الکریم۔ ماشاء اللہ، یہی تو دیکھیں ماں کی ممتا کی جو فضیلت ہے وہ اس بنا پر تو ہے۔ اچھا ماں تو اس میں باپ بھی شامل ہے، ماں باپ دونوں کو بچوں کو بہت پیار کرنا ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ اپنے بچوں کے ناز ہم نہیں اٹھائیں گے، پڑوسی اٹھائے گا؟ درست، کوئی راہگیر اٹھائے گا ہمارے بچوں کے ناز؟ ہم اٹھائیں گے نا۔ ہم ہی اٹھائیں۔ تو بچوں کو پیار کریں، ورنہ بعض اوقات امیر علیہ سنت فرماتے ہیں بچے بڑے ہو جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ماں باپ سے پیار نہیں ملا، پیار نہیں ملا۔ باغی بھی ہو جاتے ہیں، مخالف ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک رحمت فرمائے۔ تو آمین، بچوں آمین۔ سے پیار کریں، یہ ماشاء اللہ، ان کا حق ہے، حق ہے، اور یہ حق اللہ رسول کی طرف سے ہے کہ ان کو پیار کریں، ان کو محبت کریں، ان کو چمٹائیں، ان کو سونگیں، ان کو چومیں۔ اللہ نصیب کرے، آمین، اللہم آمین۔ عمل کی نیت کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، گھر میں بہاریں آئیں گی انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں اور اس کا جواب علم دین حاصل کرنے کی نیت سے توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میرا نام ہے ہبہ فاطمہ، میں KG کلاس میں پڑھتی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے عورتیں سوشل میڈیا پر دین کا کام کیسے کر سکتی ہیں؟ سوشل میڈیا تو اللہ کی پناہ، یہ تو اب فتنے اس کے اندر تو بدعقیدہ لوگ بھی آ رہے ہیں، غیر مسلم بھی آ رہے ہیں، فحاشی بھی ہو رہی ہے، اور کیا کیا، اللہ کی پناہ، توبہ توبہ توبہ۔ تو پھر تو ضروری نہیں کہ عورتیں بھی اس میدان میں آ جائیں تاکہ سب مل جل کے سب کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیں کہ مائنڈ یور اون بزنس، اپنے کام سے کام رکھیں۔ صحیح۔ اچھا جب عورتوں کو سورہ یوسف کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سے منع کیا گیا، اللہ اکبر۔ کیوں؟ بی بی زلیخا رضی اللہ تعالی رضی اللہ عنہ بعد میں وہ تائب ہوئیں، اسلام لائیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی روایت ہے کہ ان کو جوانی لوٹائی اور یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں آئی۔ ان کو ہم برے القاب سے نہیں ذکر کر سکتے کیونکہ وہ ایک نبی کی خدمت کی تھی، ماشاءاللہ، اور پھر وہ زوجیت میں بھی آئی، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ، تو ان کو ان کے برا لیے نہیں زبان کہیں گے۔ پر لانا بالکل علماء نے سختی سے منع کیا۔ ماشاءاللہ۔ لیکن عورتوں کو سورہ یوسف کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ اس میں ایک عورت کے مکر کا ذکر ہے۔ تو بتائیں سوشل میڈیا کی اجازت پرمیشن کہاں سے دے دیں؟ کہاں سے؟ صحیح تو بہرحال بچ کے رہنے کی ضرورت ہے، اور آپ اپنے کسی دوسرے نام سے آئی ڈی بنا لیں تو یوں کر لیں، یہ بھی وہ لڑکے لڑکیاں بنی ہوئی ہیں، لڑکیاں لڑکے بنے ہوئے ہیں، اور پھر کیا کیا چکر بازیاں ہو رہی ہیں، اور استغفر اللہ عشق مجازی کے چکر چل رہے ہیں،
اور پھر کسی توبہ استغفر اللہ، جب کسی کیا کہوں میں فیمیل کی شہرت ہو جاتی ہے، اس کو پھر جب لڑکے جب رابطے میں آتے ہیں تو یہ پتہ ہے اس کو گندی ویڈیوز بھی شیئر کر دیتے ہیں، اور پھر توبہ استغفر اللہ، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، شرم آتی، زبان وہ ساتھ نہیں دیتی، معلومات تو بہت ساری ہیں، اللہ رحمت فرمائے۔ تو بالکل ضرورت کے تحت رابطے میں اپنے محارم سے رہیں، بلا شبہ موبائل اب ضرورت بن گیا ہے، جی اور اسلامی بہنوں سے رابطے میں رہیں، اور بس اپنا ضرورت کا وہ انہیں کام کو نیکی کریں، کی دعوت بس وغیرہ کا اتنے سلسلہ وہ کریں۔ رہیں بس۔ ماشاء اللہ ہماری دنیا بھی آمین، بہتر فرمائے آمین، اور آمین، آخرت بھی بہتر فرمائے، ہماری آمین۔ بہن بیٹیوں کی عزت کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہم آمین۔ بس ادھر ہی دھیان رکھا جائے کہ ہمیں اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے اور ہم نے اس کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، اور سرخرو ہونا ہے، اللہ ہمیں سرخرو فرمائے، دنیا کی طرف نہ دیکھا جائے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، خواتین اور قرآن، اور جانتے ہیں کہ قرآن کریم نے عورتوں کے لیے کیا فرمایا۔ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی رضی عنہا اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کی اولاد سے تھیں، صحیح، اور ان کے لیے آزمائش تھی کہ یہ فرعون کے گھر میں آئیں، اور فرعون وہ بے نصیب، بد نصیب، بدبخت، غیر مسلم تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، استغفر اللہ۔ تو بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت مشکل اٹھائی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں اور آپ سبحان ایمان والی بنی، اور پھر جب آپ نے اللہ کی عبادت کی اور فرعون کو پتہ چلا کہ ایمان لے آئیں تو اس نے بہت سختیاں کی، تو اس کا قرآن پاک میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 میں ذکر ہوا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اور اللہ نے مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا دیا جب اس نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے جادوگروں پر غالب آئے تو حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا، تو اب فرعون نے سختی کی اور آپ کے ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھکوا دی اور سینے پر بھاری چکی رکھوا دی، پتھر رکھوا دی اور سخت دھوپ میں ڈال دیا۔ اب فرعون کی سختیاں بڑھیں تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ دیکھیں کہ دعا مومن مرد عورت کے لیے کتنا بڑا سہارا ہے، اپنے رب کو یاد کریں، دعا کریں اس سے۔ اچھا، پھر جب آپ نے دعا کی تو آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ پاک نے آپ کی روح کو قبض کیا، اور فرعون کے کفر نے بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نقصان نہیں پہنچایا۔ سبحان اللہ اکبر۔ تو اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا کہ اس آیت میں مسلمانوں کو تنگی اور سختی کے وقت صبر کرنے کی ترغیب ہے، سبحان، کہ تنگی آتی، مشکل آتی ہے۔ جی، اب ایسی بچیاں جو ایسے شوہروں کے پاس جاتے ہیں کہ جو اتنا خیال نہیں کرتے، کوئی ظلم بھی کرتے ہیں، کوئی احساس نہیں کرتے، تو اللہ کا یاد کریں، صبر کریں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، صبر کرنے میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیچھے نہ ہو جانا۔ دیکھیں انہوں نے صبر کیا، شکایت نہیں کی، اللہ سے شکایت نہیں کی، وہ صبر کرتی رہیں۔ اب ان کو دین پر رہیں کہ دیکھیں شوہر دیندار نہیں ہے، عورت دین کی طرف آ جاتی ہے، اب وہ سختی کرتا ہے کہ پردہ نہیں کرنا ہے، مگر اس سے لڑنا بھی نہیں ہے، تم اپنے گھر والوں سے نہیں ملو گی، ملنا ہے بڑے اس کو اعتماد میں لے کے ملنا ہے، اس کو ناراض بھی نہیں کرنا، آپ نے یہ کرنا ہے، اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے تو نہیں کرنا،
मगर शोहर से लड़ना भी नहीं है। माशाअल्लाह। यही तो इम्तिहान है। माशाअल्लाह। तंगदस्ती है तो नहीं लड़ें। अगर वो ज्यादती भी करता है तो सब्र करें और दुआ करें और अच्छा रवैया करें। माशाअल्लाह। इदफा बिल्लती ही अहसन, बुराई को भलाई से टाल, इंशाल्लाह अच्छा रवैया हो जाएगा। अच्छा, अब बीबी आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा को क्या रिवॉर्ड मिला, इनाम क्या मिला इस सब्र का? जी, कि अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में ही जन्नती महल दिखा दिया। सुभान कि अल्लाह। मरने के बाद जहां जन्नती महल में उन्हें रहना है। सुभान और दीन पर इस्तिकामत सुभान पर रहने का एक और सिला इनको क्या मिला? ये जन्नत में मेरे नबी की ज़ौजा बनेंगी। सुभान सुभान तो सब्र सब्र, सुभान। तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं, इस पर हिम्मत और सब्र करना चाहिए। वो माएँ जो हैं उनको भी खुसूसन दरख्वास्त करते हैं कि जिनकी बच्चियां अपने ससुराल में तकलीफ़ में होती हैं और तज़किरा करती हैं, तो आप भी उनको सब्र की तलकीन कीजिए, इंशाअल्लाह उनका घर आबाद रहेगा, बसा रहेगा इंशाअल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सिफ़त व सना सारी बच्चियों ने जो की, वो माशाअल्लाह हमने आज सुनने की सआदत हासिल की। अपने बच्चों को, बच्चियों को रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सनाखानी की तरगीब भी दिलाइए, घरों में बैठकर नाशरी भी पढ़िए, मगर याद रखिए आवाज़ बाहर ना जाए, बच्चियों की आवाज़ अंदर ही रहे। और कितनी खूबसूरत मिसाल सुनी कि हज उम्रे में जो तलबिया पढ़ना है उसकी आवाज़ भी औरतों को जो है वो ऊंची करने की इजाज़त नहीं दी गई। कुरान करीम की तिलावत बुलंद आवाज़ से ऐसी जगह करने की इजाज़त नहीं दी गई जहां आवाज़ बाहर जाए। तो हमारी इस्लामी बहनों को चाहिए कि वो कुरान पाक की तिलावत भी करें, करीम आका अलैहिस्सलाम की मदहत यानी सनाखानी भी करें, मगर आवाज़ ऐसी रखें कि बाहर ना जाए। अल्लाह पाक हम सबका हामी व नासिर हो। अपना ख्याल रखिए, मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नेक ख़वातीन अल्लाह के अहकाम पे हैं सर को झुकाती।